اور جتنا جلدی ہو سکے مولانا محمود مدنی صاحب اسد الدین اویسی کے اپنی اس غلطی کا اظہار کرے، غلطی مانے، ویڈیو کے ذریعے مانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 2 اکتوبر 2024 ہے۔ اس ویڈیو میں 3 خبروں سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاذ کا اویسی صاحب کے تعلق سے اہم بیان۔ دوسری خبر ہے مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی صاحب کا بیان۔ اور تیسری خبر مکہ مکرمہ سے ہے، جو کہ ایک مولانا صاحب نے اویسی صاحب اور مولانا محمود مدنی صاحب کے تعلق سے ایک بیان دیا ہے، مطاف میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر۔ آئیے دوستو، اس پوری ویڈیو پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہو سکے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ شکریہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلے، بیرسٹر اسد اویسی صاحب کے تعلق سے دارالعلوم دیوبند کے ایک استاذ کا بہت اہم بیان سوشل میڈیا پر خوب گردش کر رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک مایہ ناز استاد نے گفتگو کے دوران مبین نامی ایک طالب علم سے فرمایا کہ مولانا محمود مدنی صاحب کے حالیہ بیان سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اویسی صاحب کے جتنے محبین پس پردہ یعنی محبت کرنے والے چھپے ہوئے تھے، سب باہر آ گئے، اور بڑے بڑے اکابرین نے مولانا محمود مدنی صاحب کے بیان کی کھل کر مذمت کی ہے۔ عوام و خاص کے رد عمل نے یہ بتا دیا کہ اب ہندی مسلمانوں کو اویسی جیسوں کی ضرورت ہے، جو مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ کے لیے سیاسی طاقت کا استعمال کرے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر اویسی جیسے 2-4 اور ہوتے تو مخالفین کے دانت کھٹے کر دیتے اور پورے ہندوستان میں کچھ الگ ہی نظارہ دیکھنے کو ملتا۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد کا یہ نظریہ ہے اویسی صاحب کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ اویسی صاحب کی جان مال، عزت و آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ اس تعلق سے دوستو کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ محترم ناظرین کرام، اب ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں۔ مولانا صاحب کا تعلق اتر پردیش انڈیا سے ہے اور یہ اکثر مکہ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو براہ راست اردو نیوز انڈیا کے چینل پر بھیجی ہے اور اس ویڈیو کو نشر کرنے کی انہوں نے بات کہی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں یہ اویسی صاحب کے تعلق سے اور مولانا محمود مدنی صاحب کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں۔ حرم کے اندر احرام کی حالت میں مطاف میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، ان کا نام مولوی نعمان ہے، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ ذرا ان کی باتوں کو سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ، آج مکہ مکرمہ سے آپ لائی ہوئے ہیں، الحمدللہ خانہ کعبہ کے سامنے ہیں۔ آپ نے یہاں پر کیا دعا مانگی ہے اور آپ کی کیا رائے ہے جو ہندوستان میں فی الحال چل رہا ہے سوشل میڈیا پر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کے اوپر جو بیان چل رہے ہیں، ان کے آپ کی کیا رائے ہے ان کے اوپر؟ الحمدللہ، ابھی میں طواف سے فارغ ہوا، طواف کے بعد فوراً عصر کی نماز پڑھی۔ ماشاء اللہ۔ تو الحمدللہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میں مکہ میں موجود ہوں، جی اور الحمدللہ مکہ میں ہی رہتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو جو ابھی ہم نے دعا کی، ہماری دعا رہی ہندوستان کے جتنے بھی علماء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام علماء کو سب سے پہلے تو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور اس کے بعد جو بھی ہمارے علماء ہمارے ہندوستان کے اندر موجود ہیں، صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جس طرح کہ آپ نے ہمارے سے سوال کیا کہ ہندوستان میں جو مولانا محمود مدنی نے ایک ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرائی، اس میں بول رکھا ہے جتنے بھی علماء، جتنے بھی مسلمان اسد الدین اویسی کے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، وہاں پر پہنچے ہیں، وہ سب کے سب پاگل ہیں، اور وہ اپنے گھر سے بیوقوف اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو میں تمام ہندوستان کے علماء سے کہوں گا کہ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو ہمارے مولانا محمود مدنی تک پہنچائے، اور جتنا جلدی ہو سکے مولانا محمود مدنی صاحب اسد الدین اویسی کے اپنی اس غلطی کا اظہار کرے، غلطی مانے، ویڈیو کے ذریعے مانے، یا پھر حیدرآباد میں ان کے جو آفس ہے وہاں پر پہنچ کر مانے۔ اور عوام سے بھی اپنی اس غلطی کا انہیں ماننی چاہیے، اپنی غلطی کا اس کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ تمام عوام کا انہوں نے بالکل صاف صاف کہا ہے عوام کو یہ سب پاگل ہے۔ تو کیا مولانا محمود مدنی کو سب پاگل نظر آ رہے ہیں ہندوستان کے؟ رام لیلا میدان میں سب مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، کیا وہ سب پاگل ہیں؟ تو مولانا محمود مدنی کی اس بات سے ہم بالکل سہمت نہیں ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس اپنی غلطی کو مانے، اور ہمارے اسد الدین اویسی کو اللہ تبارک و تعالی صحت اور
तंदुरुस्ती अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए। जिस हिम्मत से वो काम कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस हिम्मत में और इजाफा फरमाए। नाज़रीन किराम, अब मैं मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी का बयान आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ध्यान रहे कि ये दोनों बयान तहरीरी तौर पर है जो मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी साहब ने जारी किए हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब ने ये बयान जारी किया है कि बुलडोज़र कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत एक सेकुलर मुल्क है और मज़हब की बुनियाद पर किसी के साथ तशद्दुद या अत्याचार यानी बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा, और हम हमेशा से यही कहते रहे हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने यह बयान दिया है क्योंकि आपको मालूम है कि कैसे मस्जिद, मदरसों पर, कब्रिस्तानों पर, दरगाहों पर, मुसलमानों के मकानों पर किस तरह से खुलेआम और कैसे जबर के साथ बुलडोज़र चलाया जा रहा है। अल्लाह ताला रहम व करम का, आफ़ियत का मामला फ़रमाए। दोस्तों, तीसरी खबर से आपको आगाह करते चले, सुप्रीम कोर्ट में बुलडोज़र जस्टिस के ख़िलाफ़ अर्ज़ी गुज़ार सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि बुलडोज़र इस मुल्क में नाइंसाफ़ी की अलामत बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह आम तासुर है कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें मुसलमानों की मसाजिद व मुआबिद की निशानदेही करती है और मकामी हुक्काम फ़ौरन मुनहदिम कर देते हैं। इस सिलसिले में चंद ऐसे वाक़यात हुए हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से वाज़ेह गाइडलाइन की उम्मीद की जा रही है। ये बयान मौलाना महमूद मदनी साहब ने दिया है बुलडोज़र के ख़िलाफ़ और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई वाज़ेह गाइडलाइन जारी की जाए जो कि इस ज़ालिमाना कार्रवाई यानी बुलडोज़र की कार्रवाई को रोक सके, क्योंकि आए दिन बुलडोज़र के वाक़यात सामने आ रहे हैं और मुसलमानों की इबादतगाहों को बुलडोज़र के ज़रिए मुनहदिम किया जा रहा है। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत अल्लाह ताला रहम व करम का, आफ़ियत का मामला फ़रमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों की नुसरत और मदद फ़रमाए। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ख़ास तौर से फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए, लबनान के और भारत के मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला रहम व करम का मामला फ़रमाए। अल्लाह ताला अपनी मदद शामिल हाल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।